بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان حمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سلسلہ کلام قرآن مجید کے سورہ نساء کی 59ویں آیہ کریمہ سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں ارشاد الہی ہے کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے اور رسول کی، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ اللہ کی اطاعت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور پیغمبر کے بعد صاحبان امر جو پیغمبر کے جانشین ہیں، 12 جن کی تعداد ہے، جو منصوص من اللہ ہے، جو محفوظ عن الخطا ہے۔ اللہ کبھی ظالم اور جابر کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا، اللہ کبھی جاہل کی اطاعت کا حکم نہیں دے گا۔ اللہ خود عالم ہے، لہذا وہ عالم کی اطاعت کا حکم دے گا۔ اللہ خود عادل ہے، لہذا جو عادل ہوں گے ان کی اطاعت کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ایک عقلی بات ہے، عقلی دلیل ہے، اس میں کوئی کتابوں کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ظالم و جابر حکمراں، ایک بے گناہ لوگوں کو ستانے والا حکمراں، ایک علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا حکمراں، اور اللہ کی طرف سے اس کی اطاعت واجب ہو جائے۔ لہذا ہمارے یہاں عقائد میں امامت اور صاحبان امر کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم جسے مانتے ہیں وہ اپنا بنایا ہوا نہیں مانتے، جسے اللہ نے بنایا ہے اسے مانتے ہیں، جسے رسول نے پہچنوایا ہے اسے مانتے ہیں۔ تو یہ 12 ائمہ علیہم السلام کے علاوہ نہ رسول نے اور کسی کو پہچنوایا ہے اور نہ اللہ نے کسی اور کو منتخب کیا ہے۔ یہ 12 اللہ کے منتخب کردہ ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اور اللہ نے ان کو محفوظ عن الخطا بھی، یعنی یہ گناہوں سے محفوظ بھی ہیں، ان سے کسی قسم کی خطا غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ لہذا جب اطاعت کی منزل آئی تو اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور اپنی اطاعت کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اس کے بعد صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا۔ عزیزوں، کیونکہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہاں پر اگر کسی معصوم کی شہادت سے متعلق یا ولادت سے متعلق کوئی تاریخ ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھتا ہوں، تاکہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ، ایک ولادت کے موقع پر، ایک شہادت کے موقع پر، کم سے کم 2 مرتبہ سال میں 14 معصومین علیہم السلام کا ذکر یہاں کے ذریعے سے ہو جائے، اور لوگوں تک یہ پیغام ریپیٹ ہوتا رہے، تکرار ہوتی رہے، برابر پہنچتا رہے، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو، ہماری معرفت میں بھی اضافہ ہو۔ کیونکہ آج یہاں کے رویت کے اعلان کے لحاظ سے 6 ذی الحجہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں جس میں نہیں بولتا، لیکن سوال کرنے کا حق ہے، اور علماء کو جواب دینے کا بھی حق ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ کس سے پوچھے؟ اہل ذکر،
جو اہل ذکر ہے، یعنی گویا پوچھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے لیے بھی شرط لگا دی گئی، ایرے غیرے سے نہ پوچھو، ہر ایک سے نہ پوچھو، پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نگاہ میں کوئی اہل ذکر ہیں کہ جن سے پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت قرآن میں 2 مرتبہ آئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو، سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو ان لوگوں سے جو صاحبان ذکر، اہل ذکر ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبر کو ذکر کہا گیا ہے، لہذا ان کی آل اہل ذکر ہے۔ اور یہ بھی ایک جملہ ہے تاریخ کا کہ اگر قرآن مجید میں 2 مرتبہ فَاسْأَلُوا آیا ہے، پوچھو پس تم سوال کرو، تو مولا کائنات جب منبر کوفہ سے یہ دعویٰ کرتے تھے تو 2 مرتبہ کہتے تھے سلونی سلونی، ایک ہی مرتبہ کہہ دیتے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، لیکن نہیں، مولا کائنات کی زبان پر 2 مرتبہ آتا تھا سلونی سلونی، پوچھ لو جو چاہے پوچھنا ہو۔ تو لہذا یہ 2 مرتبہ تکرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بتا رہی ہے کہ اگر قرآن میں 2 مرتبہ فَاسْأَلُوا آیا ہے تو ہم ہی وہ اہل ذکر ہیں جن سے پوچھنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال ہمارے نظام جو چل رہا ہے لکھنؤ میں، الحمدللہ مولانا سیف عباس صاحب قبلہ ہیں جو چاند کمیٹی کے صدر ہیں، اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ رویت کا ہر مہینے اعلان کرتے ہیں، لیکن سال میں 2 مہینے ایسے آتے ہیں جو ہمارے مولانا سید قلب صادق صاحب قبلہ حکیم امت اعلان کرتے ہیں، رمضان مبارک کے سلسلے میں بھی، عید الفطر کے سلسلے میں بھی، اور ایڈوانس اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو چاند ہوگا، پہلی تاریخ ہوگی، اور مومنین اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس لیے کہ ہم علماء کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے پیش نظر علماء و مراجع کرام ہیں، ہمیں ان سے تجاوز نہیں کرنا ہے، لیکن بس ایک شکایت ہے، شکایت یہ ہے کہ اسی قانون پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ آیت اللہ سیستانی صاحب دامت اللہ العالی، اللہ ان کی عمر کو اور دراز کرے، ایک بہت بڑی کثیر تعداد اس وقت ان کی تقلید میں ہے اور ان کا حکم سر آنکھوں پر ہوتا ہے، لہذا ماہ سیام میں بھی یہ ہوا، اعلان چاند کا ہو جانے کے باوجود بھی کہ آج چاند نہیں ہوا، پرسوں عید ہے، لیکن جب ان کی طرف سے پیغام آیا انٹرنیٹ کے ذریعے سے تو ہم لوگوں نے استقبال کیا، روزہ نہیں رکھا، عید منا لی، یہ بھی نہیں سوچا کہ کل مسلمان عید پرسوں منائیں گے ہم ان کا ساتھ دیں، بلکہ ہم نے اپنے مراجع کرام کی عزت کی اور ان کے حکم کے مطابق اور ان کے ویب سائٹ کے اوپر ان کا جو پیغام پڑا ہوا تھا چاند کے بارے میں اس کے مطابق ہم نے عید منائی۔ اس دفعہ بھی ظاہر ہے کہ پھر وہ 2 مہینے کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مولانا کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، سیف عباس صاحب اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ چاند نہیں ہوا، 30 کا چاند ہے، لہذا اس اعتبار سے آج 6 تاریخ ہے، لیکن میں نے نجف اشرف SMS بھیجا، وہاں سے باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کے حافظ سے آیا کہ نہیں چاند ہو گیا اور آج پہلی شوال ہے، یعنی وہاں پہ گویا 29 کا چاند ہوا۔ تو بس یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ 12 مہینوں میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اسی معیار پر قائم رہیں جو 2 مہینوں میں رہتے ہیں، لہذا 2 مہینے کا معیار الگ ہو جاتا ہے اور 10 مہینے کا معیار الگ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سیکریٹری صاحب کو بھی چاند کمیٹی کے اور ہمارے علماء کو بھی بیٹھ کر کے گفتگو کرنا چاہیے کہ آیا ہمیں کس معیار کو اپنانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک درد دل ہے جو زبان پر آ جاتا ہے، لیکن حقیقت ہے، اس لیے کہ ہمیں حکم ہے، ہمیں اجازت ہے پوچھنے کی، ہم سوال کر سکتے ہیں، ہماری زبانوں پر تالے نہیں لگے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو، سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے تو اس کی بے شمار خود لوگوں سے کہا پوچھو پوچھو، بتاتے رہے، سوال کیا جاتا رہا، بتاتے رہے،
آج 6 تاریخ، اس 29 کی رویت کے لحاظ سے آج 6 تاریخ ہے، 6 ذی الحج، اور کل 7 ذی الحج ہے، اور منگل کو عید الاضحیٰ یوم قربانی ہے، لہذا 7 ذی الحج ہمارے آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں یہ چند منٹ آپ کے سامنے امام علیہ السلام سے متعلق عرض کیے جائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی، آپ کے پدر بزرگوار علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام۔ ہمارے ائمہ میں یہ شرف صرف 5ویں امام کو حاصل ہوا کہ باپ کی طرف سے بھی عصمت آئی اور ماں کی طرف سے بھی عصمت آئی، یعنی ادھر چوتھا امام باپ ہے، چوتھے امام علیہ السلام، اور ادھر امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت حسن ماں ہے، دونوں ہاشمی خاندان، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا وہ سنگم ہے جو ایک دوسرے سے مل رہا ہے، ماں کی طرف سے بھی امامت، باپ کی طرف سے بھی امامت۔ یہ ہے ہمارے 5ویں امام علیہ السلام۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، آپ کا لقب باقر ہے، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ امام علیہ السلام کا یہ لقب پیغمبر اسلام نے دیا، محمد نام پیغمبر اسلام نے لوح محفوظ سے بتایا، اس لیے کہ ہمارے 12 ائمہ کے نام پہلے ہی سے رکھ دیے گئے تھے اور پیغمبر نے انہیں اپنی زندگی میں بتا دیا تھا۔ جس وقت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر کی خدمت میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سورہ نساء کی 59ویں آیت جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہم نے اللہ کو پہچانا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اب آپ بتائیں یہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت اللہ کی طرف سے ہم پر واجب ہے۔ جابر سوال کر رہے رسول خدا سے، ظاہر ہے کہ اگر سوال نہ کیا جاتا تو یہ رسالت کی زبان سے جواب ہمیں نہ ملتا، اگر ہم خاموش رہتے تو ہمیں جواب نہ مل پاتا۔ یہ سوال ہی کا ثمرہ ہے جو قیامت تک کے اس آیت کا جواب زبان رسالت سے ہم تک پہنچا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ لہذا پوچھو، سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ جابر سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں وہ اولی الامر کون ہیں؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں جابر، ہمارے بعد 12 اولی الامر ہوں گے، 12 صاحبان امر ہوں گے، جس میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حسن ابن علی، پھر حسین ابن علی، پھر علی ابن الحسین زین العابدین، پھر فرماتے ہیں پیغمبر 5ویں اولی الامر محمد ابن علی۔ اور یہاں پر پیغمبر رکے، کہا کہ جابر 5واں جو میرا نائب ہوگا، 5واں جو اولی الامر ہوگا، اس کا نام محمد ہے، لقب باقر، جو چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا ہوگا۔ اے جابر، وہ وقت قریب ہے، وہ زمانہ قریب ہے جب تم میرے 5ویں نائب سے ملاقات کرو گے، اور جس وقت ملاقات کرنا تو میرا سلام پہنچا دینا۔ اب ذرا عظمت امام باقر علیہ السلام کو آپ پہچانے کہ امام باقر علیہ السلام وہ ہیں جسے خاتم الانبیاء رحمت للعالمین سلام کہلوا رہا ہے۔ عزیزوں، آپ کی ولادت 1 رجب سن 57 ہجری میں ہوئی، آپ کی شہادت 7 رجب سن 114 ہجری میں ہوئی، آپ کی عمر مبارک 57 سال کی ہے، دور امامت تقریباً 19 سال آپ کا دور امامت ہے، اس لیے سن 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہے۔ 95 ہجری سے لے کر 114 ہجری تک تقریباً 19 سال یہ ہمارے 5ویں امام کی
امامت کا دور ہے۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی اس وقت معاویہ ابن ابی سفیان شام کا حاکم تھا، اور شہادت کے وقت حشام بن عبد الملک جو شام میں حکمرانی کر رہا تھا، اور اس کے درمیان بنی امیہ کے سلاطین گزرتے رہے۔ امام باقر علیہ السلام سن 57 ہجری میں پیدا ہوئے، اپنے پدر بزرگوار اور اپنے جد نامدار کے ساتھ مدینہ چھوڑا، مکے آئے، مکے سے سفر اختیار کیا، عراق آئے۔ سن 61 ہجری میں جہاں کربلا کے واقعات میں یہ سب تھے، اس میں ہمارا آپ کا 5واں امام بھی موجود تھا۔ 3 سال کی عمر تھی، 3 سال کی عمر کربلا کے میدان میں امام باقر علیہ السلام کی تھی۔ اور اس کے بعد یہ 2 امام چشم دید گواہ، ایک چوتھا امام کربلا کے واقعات کا گواہ، ایک 5واں امام کربلا کے واقعات کا گواہ۔ کربلا کے واقعات ان کے سامنے رونما ہوئے، کربلا سے کوفے کی صعوبتیں برداشت کی، کوفے سے شام تک کی صعوبتیں، اور شام کے زندان شام میں، اور زندان شام سے رہا ہو کر پھر مدینے آئے۔ اب یہ نظام قدرت ہے کہ 3 سال کا امام محفوظ رہا، اس لیے کہ کربلا کے شہیدوں کی فہرست پہلے سے مرتب ہو چکی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ جتنے آئے ہیں سب مار دیے جائیں، قتل ہو جائے، نہیں، بس قدرت کی نگاہ میں فہرست شہداء کی مرتب تھی۔ علی اصغر کا نام فہرست میں تھا، لیکن امام باقر علیہ السلام کو زندہ رہنا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کو زندہ رہنا تھا، حسن مثنیٰ کو زخمی ہونے کے بعد بھی کربلا میں زندہ رہنا تھا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ دشمن، اور میں نے ابھی کہا کہ یہ فہرست کربلا کے شہیدوں کی مرتب ہو چکی تھی، اور اس کا ذکر، اس کی دلیل قرآن کے تاریخ کے واقعات سے ملتی ہے۔ جس وقت شب عاشور امام حسین علیہ السلام محضر شہادت پڑھ کر سنا رہے تھے، کل کون کون ہمارے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوگا، تو جناب قاسم کی آواز بلند ہوئی، اور جناب قاسم نے چچا سے سوال کیا، چچا جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک فہرست تھی کربلا کے شہیدوں کی جنہیں کربلا میں شہید ہونا تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے امتحان لیا تھا بھتیجے کا، اور کہا تھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں۔ تب آپ نے فرمایا تھا بیٹا کل تم بھی شہید ہوگے، اور تمہارا وہ چھوٹا بھائی علی اصغر جو ابھی گہوارے میں، وہ بھی شہید کیا جائے گا۔ تو فہرست شہداء کربلا کی تھی، لیکن ہمارا آپ کا 5واں امام اسی کربلا کے جنگ میں موجود تھا، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ چوتھے امام بھی محفوظ رہے۔ اور اس کے بعد اب دور امامت امام باقر علیہ السلام کا ہے۔ واقعات کربلا کے بعد حالات کچھ ایسے ناسازگار ہوئے کہ یزید کی حکومت بہت جلد ختم ہو گئی، دشمن آپس میں ٹکرانے لگے، اس لیے کہ واقعات کربلا کے بعد فوراً مدینے پر حملہ ہوا، مدینے کو تاراج کیا گیا، قبر رسول پر گھوڑے باندھے گئے، لید اور پیشاب جانوروں کا بہا، 1000 بچے ایسے پیدا ہوئے جن کے باپوں کا پتہ نہ تھا۔ یہ واقعات کربلا کے بعد مدینے والوں پر یزید کے مظالم ہوئے، اور اس کے بعد پھر مکے پر حملہ ہوا، اور مکے پر حملہ ہوا، عبداللہ ابن زبیر مکے میں تھا، اور اس کے بعد یزیدی فوجیں آئیں، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا پردہ تک جلا، لیکن اسی کے بعد یزید واصل جہنم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کے دوسرے سلاطین آتے رہے، یہاں تک کہ حشام ابن عبد الملک، یہ ہمارے آپ کے 5ویں امام علیہ السلام کے دور میں تھا۔ 5واں امام مدینے کی مسجد میں تعلیمات قرآنی کو عام کر رہے تھے۔ سب سے پہلی درس گاہ کا آغاز امام محمد باقر علیہ السلام نے مدینے میں شروع کر دیا تھا، جس کو شباب کی منزلوں پر ہمارے آپ کے 6 امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہنچایا، جن کے دور میں
ہزاروں کا مجمع آپ کے محضر درس میں شریک ہوتا تھا، 400 مختلف علوم پر کتابیں تصنیف کی گئیں۔ جناب جابر ابن حیان چھٹے امام علیہ السلام کے شاگرد، جو علم کیمسٹری کے موجد، یہ اسی دور میں چھٹے امام کے شاگردوں میں تھے۔ تو بہرحال اس مدرسے کا آغاز، اس حوض علمیہ کا آغاز، اس درس کا آغاز امام باقر علیہ السلام نے کیا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میرا 5واں نائب چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا ہوگا۔ آپ علم کیمسٹری بھی پڑھا رہے تھے، علم جغرافیہ بھی پڑھا رہے تھے، آپ حدیث رسول کی تعلیم بھی دے رہے تھے، آپ تفسیر قرآن کا بھی درس دے رہے تھے، آپ فقہ کا بھی درس دے رہے تھے، حلال و حرام بھی بتا رہے تھے۔ لہذا لوگ آپ کے درس میں شریک ہو رہے تھے، لیکن بادشاہ نے وقت کو علمی کارگزاریاں پسند نہیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگ جاہل رہیں، علم کی دنیا میں قدم نہ رکھیں۔ لیکن امامت لوگوں کو تاریکی سے نکالتی ہے، جہالت سے نکالتی ہے اور علم کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا امامت اپنا کام انجام دے رہی تھی اور جہالت اپنا کام انجام دے رہی تھی۔ امام باقر علیہ السلام کو حشام ابن عبد الملک نے شام میں بلایا۔ امام دور دراز کا سفر کر کے مدینے سے شام پہنچے، یہ روایت چھٹے امام علیہ السلام سے ہے۔ چھٹا امام بھی اپنے بابا پدر بزرگوار کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب شام پہنچے تو حشام ابن عبد الملک دربار میں تیر اندازی کر رہا تھا، اور امام علیہ السلام کو امام جب پہنچے ہیں اس کے دربار میں تو امام علیہ السلام کو دیکھا، لیکن اس کی طرف مخاطب نہیں ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام کھڑے رہے، اور جب یہ تیر اندازی کر چکا تو اس نے ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ بھی یہ شوق فرمائیں۔ امام کی عمر اس وقت آخری عمر تھی، یعنی 57 کے قریب پہنچ رہی تھی۔ امام نے کہا تو مجھے اس سے معاف رکھ، لیکن جب اصرار بڑھا تو امام نے تیر و کمان حشام کے ہاتھ سے لے لیا۔ پہلا تیر نشانے پر لگایا، جا کر تیر نشانے پر پیوست ہو گیا۔ پھر دوسرا تیر مارا، وہ پہلے تیر کی پشت میں لگا۔ تیسرا تیر مارا، وہ دوسرے تیر کی پشت میں، یہاں تک پے در پے 7 تیر امام نے چلائے، اور پہلا تیر کے ہر تیر دوسرے تیر میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ اب جو حشام نے امام کی تیر اندازی کو دیکھا تو تعجب کرنے لگا، کہا کہ آپ اتنے بڑے تیر انداز ہیں؟ کہا کہ میں ہی نہیں، یہ بچہ بھی جو میرے ساتھ ہے، یعنی گویا بتا دیا کہ ہم معصوم ہیں، ہمیں کچھ سیکھنا نہیں پڑتا ہے، ہر فن ہر طاقت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، شجاعت بھی عطا کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم تیر و تلوار جب موقع ہوتا ہے تب استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہماری تیر و تلوار زبان سے ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، ہم لوگوں کو شکست علم کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ بس عزیزوں، اس نے امام کو قید کروا دیا۔ کچھ دنوں تک امام قید رہے، اور اس کے بعد پھر جب امام کو رہائی ہوئی تو امام سے حکم دیا گیا کہ آپ شام سے باہر چلے جائیں۔ امام واپس پلٹ رہے تھے، دیکھا کہ ایک پہاڑ پہ جم غفیر ہے۔ امام اس مجمع میں چلے گئے، معلوم ہوا کہ یہ عیسائیوں کا مجمع ہے، اور سال میں ایک مرتبہ عیسائی راہب جو یہاں رہتا ہے وہ نکلتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، راہب انہیں سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ امام بھی چلے گئے، مجمع میں بیٹھ گئے، سر پہ چادر ڈال لی۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ اسے پکڑا کر لے کر آئے، مسند پر بیٹھالا، اس کی نظر مجمع پر پڑی، وعلیکم السلام، اس کی نظر مجمع پر پڑی، اور جا کر چہرہ امامت پر نگاہ رکھی تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے؟ کہا کہ میں امت مرحومہ میں سے ہوں، یعنی آخری نبی کی امت میں سے۔ کہا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے؟ تو آپ نے فرمایا میں جہلا میں سے نہیں ہوں۔ کہا کہ آپ ہم سے سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ کہا کہ اگر تو چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ مجمع راہب سے سوال کرنے آیا تھا، لیکن امام ان عیسائیوں کے درمیان پہنچے اور راہب کہہ رہا ہے کہ آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں، اور امام کہہ رہے ہیں اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے۔ کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنت میں لوگ پھل کھائیں گے اور کوئی کمی نہیں ہوگی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اس کی مثال چراغ جیسی ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرتے چلے جاؤ، پہلے چراغ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کہا کہ جنت میں لوگ کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے اور انہیں پیشاب پیخانے کی حاجت نہیں ہوگی، کیا اس کی مثال؟ کہا کہ ہاں، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے 9 مہینے رہتا ہے، غذا ملتی رہتی ہے، لیکن اسے پیشاب پیخانے کی حاجت نہیں ہوتی، یہی مثال جنت میں ہوگی، لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن پیشاب پیخانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ بتائیں کہ وہ کون سی ساتھ ہے جس کا شمار نہ دن میں نہ رات میں؟ کہا کہ وہ صبح فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کی ساتھ ہے، جس کا شمار نہ دن میں نہ رات میں ہے۔ یہ جنت کی ساتوں میں سے ایک ساتھ ہے۔ اس وقت جنہیں رات بھر نیند نہ آئے اسے نیند آ جاتی ہے، بیماروں کو افاقہ ہوتا ہے، درد مندوں کے درد میں کمی ہوتی ہے، اور اس وقت عبادت کرنے والے عبادت میں مہو ہوتے ہیں۔ کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم علماء میں سے نہیں ہیں، تو آپ نے نہیں، میں نے کہا تھا جہلاء میں سے نہیں ہیں۔ کہ اچھا، اب میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ تو امام نے کہا کہ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ وہ 2 بھائی کون سے تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ رہے، اور جب مرے تو ایک کی عمر 50 سال کی تھی اور ایک کی عمر 200 سال کی تھی؟ کہا کہ وہ دونوں بھائی عزیز اور عزیر تھے، ایک دن پیدا ہوئے، اور جب ایک 30 سال کا ہو گیا تو اللہ نے ایک کو موت دے دی، اور وہ 100 سال تک موت اسی حالت میں پڑا رہا، پھر اسے اللہ نے زندہ کیا، پھر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ 20 سال گزارے۔ اس طرح سے جب موت آئی تو دونوں کو ایک ساتھ مرے، ایک کی عمر 50 سال کی تھی اور ایک کی عمر 150 سال کی تھی۔ بس عزیزوں، اب ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جس وقت امام محمد باقر علیہ السلام نے عیسائی راہب کے سامنے یہ کلام کیا، اس وقت عیسائی راہب، عیسائی عالم تمام عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دیکھو جب تک کہ یہ ہمارے درمیان رہے کوئی ہم سے سوال نہ کرے، جو پوچھنا ہے وہ اس سے پوچھے۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں جن کی تقریر و تحریر سامنے آئی جو یہ کہتے تھے کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں، اور اہل بیت کے اہل ذکر ہونے کا انکار کرتے تھے۔ میں ان سے کہتا ہوں ذرا آ کر اس واقعے کو دیکھیں کہ عیسائی راہب کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ یہ ہمارے درمیان ہیں ہم سے کوئی عیسائی سوال نہ کرے، انہی سے سوال کرے، انہی سے پوچھے۔ یہ ہے اہل ذکر، یہ ہے اپنے دور کے اہل ذکر۔ بس عزیزوں، کل اسی امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد 9 تاریخ جناب مسلم بن عقیل سفیر حسین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ عید قربان ہے۔ ظاہر ہے کہ عید قربان کے مسائل بہت سے ہیں، مجھ سے سوال کیا گیا، لہذا میں عرض کر رہا ہوں، یہ قربانی جو لوگ مکے میں ہیں، حج کرنے گئے ہیں اور منی میں ہوتے ہیں 10 تاریخ کو، ان پر واجب ہے قربانی کرنا، لیکن جو لوگ مکے سے دور ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ان پر واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے۔ اس میں اگر ایک کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ وہ مہنگا جانور خرید سکے تو کئی مل کر کے بھی قربانی کو کر سکتے ہیں۔ قربانی کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جانور ناقص نہ ہو، نقص نہ ہو۔ جو جانور بازار میں ملتے ہیں، خصی جنہیں کہا جاتا ہے، یہ نقص ہے، عیبدار ہیں۔ اگر اس جانور کے علاوہ کوئی جانور صحیح نہ ملے، مجبوری کی حالت میں لے سکتا ہے، لیکن اختیاری حالت میں خصی جانور پر قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے یہ ناقص ہے۔ سینگ ٹوٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، دانت ٹوٹے نہ ہو، یعنی عیب دار نہ ہو۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا ہے، لہذا صحیح سالم ہو، ناقص نہ ہو۔ اور قربانی کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، دہنی طرف اس کا سر رہے،
اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کی جائے، اور جو دعائے قربانی ہے اس کو پڑھا جائے۔ اور بھی باقی مسائل ہیں انشاءاللہ بعد میں عرض کیے جائیں گے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔